ہمارے ساتھ مہر گڑھ سے ڈائریکٹر ملیحہ حسین صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ میڈم، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. میڈم، ہم زبرجنسی پہ آنے سے پہلے ایک بات ان ویورز کے لیے کریں گے جن کے سامنے کچھ بچے بیٹھے ہیں یا وہ خود بیٹھے ہیں یا وہ ود ان فیملی بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کرنے سے پہلے اس بات پہ آئیں گے کہ ہم اس موضوع پہ بات کیوں نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ہم کیوں نہیں کرتے بات، تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں کرتے. بس کہنے میں یہ آتا ہے کہ بری بات ہے، ہم اچھے لوگ ہیں، بری بات نہیں کرتے. لیکن پھر اگر آپ دیکھیں تو برے کام تو ہم کرتے ہیں، اور برے کام کرنے کا برے کام کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے پہچانیں کہ برا کام ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں اور پھر اس کا حل نکالیں. سوچ یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی ہراسیت ہوتی ہے، یا ایون کہ بچوں کے ساتھ، جو کہ بچوں کے ساتھ جی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن جب لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم لڑکیوں کو بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس کی خود پہلے دوستی تھی، اس کا کردار خراب ہے اس لیے ایسے ہوا. تو ہمیں ایسے لگا کہ جب تک ہم یہ سوچ نہیں بدلیں گے، عورتوں کو بلیم کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جو انسان غلط کام کر رہا ہے، ہمیں ذرا سا حوصلہ کر کے یہ کہنا ہے کہ اس انسان نے غلط کام کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ قصوروار ہم عورت کو ٹھہراتے رہیں. کیونکہ جب بچیوں کے ساتھ ایسے ہونے لگا، یا چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے ہونے لگا، لڑکوں کے ساتھ ہونے لگا، تو پھر انسان کہتا ہے کہ ان کا کیا قصور، انہوں نے تو نہ کوئی غلط قسم کی دوستیاں کی، نہ غلط کپڑے پہنے، یا کسی کو انوائٹ کیا کیا ہو میرے ساتھ یہ کرو، تو ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. میڈم، جو مجرم ہوگا اسے ہم صرف مجرم کی طرح دیکھیں گے، یا ہم اس کی نفسیات کو بھی دیکھیں گے کہ اس طرح کیا اس کی نفسیات میں پرابلمز ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرنے پہ آمادہ ہوا. وجہ دیکھ کے اور اس وجہ کو دور کرنا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم نے بچے اپنے پالنے اس طریقے سے ہیں کہ اس طرح کی ان کی سوچ نہ بنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے. آپ اسے پکڑ کے بند کریں اور وہاں پہ پھر اس کا معائنہ کروائیں، سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، سائیکو تھراپی کروائیں، لیکن معاشرے سے نکال کے الگ کر کے. میڈم، یوزلی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، پوسٹ میں دیکھتے ہیں، یا لوگوں کی ذہنی عکاسی دیکھتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال نہیں ہے یا مشکل ہے اس تک حصول، تو اس وجہ سے لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو کتنا ٹھیک ہے یا یہ myth ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ زبرجنسی جو ہوتی ہے نا، یہ جنس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ پاور اور کنٹرول کا ہے. اس کے اوپر بہت پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ریسرچ کی گئی ہے، اور ہر ریسرچ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ پاور اور کنٹرول. جو لوگ ریپ کرتے ہیں یا زبرجنسی کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں پہلے سے کہ کس کے ساتھ یہ غلط کام کرنا ہے، اس کب گھر میں کوئی اکیلی ہے یا کب جاتی ہے، کب آتی ہے، کون سا وقت ہوگا صحیح، پھر اس کو کہاں لے کے جانا ہے، یا گھر پر ہی کرنا ہے، کس وقت اکیلی ہوتی ہے. تو باقاعدہ پلانڈ کرائم ہوتی ہے. ایسا نہیں جیسا اکثر ہماری فلموں میں دکھاتے ہیں کہ جی نشے میں تھے یا پاگل تھے اور وہ اس میں وہ کر گئے. آپ نے فلم کی بات کی، میڈیا کی بات. اگر ہم میڈیا کے کردار کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں کچھ مطمئن کرنے والا نظر نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اف a woman is saying no, then she deserves it یا she likes it، اور وہ بس سامنے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مگر اس کی اندر کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے. تو یہ بھی myth ہے. بالکل myth ہے. ریپ کے گرد اور جنسی ہراسیت کے گرد تو بہت سی myths ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارے ہاں تو یہی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی یا لڑکی کی نہ کا مطلب ہاں ہوتا ہے. بھئی 21ویں صدی میں ہم پہنچ گئے. اگر پڑھی لکھی لڑکی ہے، نہ بھی پڑھی لکھی ہو، نہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نہ. اگر اس نے ہاں کہنا ہوگا تو کہہ دے گی. یا کہتے ہیں کہ جی جوان لڑکیاں ہیں وہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں اس وجہ سے ریپ ہوتی ہیں. کپڑوں کا تو ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے کیس ہوا تھا جہاں قبروں سے خواتین کو نکال کے ان کے ساتھ بھی زبرجنسی کرتے ہیں لوگ. تو یہ سب متس ہیں.
کپڑے بھی کوئی غلط قسم کے نہیں پہنے ہوئے وہ لڑکی تب بھی ریپ ہو سکتی ہے. کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس عمل کا, غلط عمل کا. ہر انسان جب معاشرے میں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے, اپنا اپنا حصہ ڈالے, تو تب یہ اتنے گھمبیر مسائل ہوتے ہیں کہ ان کا حل نکالنا آسان نہیں ہوتا. جب تک ہم سب مل کے اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ملیحہ صاحبہ سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈی این اے کے استعمال پر کافی بحث ہوئی. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈی این اے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی رہی ہماری. تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں کس قسم کے سوالات آئے ہوں گے؟ جو وکٹمز ہیں ان کے ذہن میں کیسے آئے ہوں گے؟ کرمنلز کے کیسے آئے ہوں گے کہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہم کنفیوزڈ ہیں کہ اس کو یوز کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے قوانین میں, ریپ کے قوانین میں ترمیم ہوئی تو اس میں اب یہ آ گیا کہ ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے یہ ہوگا اور اس سے پھر مجرم کو پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب تو ہمارے قانون کا حصہ ہے, سو ہمارے سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. سو اب ناؤ اٹس اے پارٹ آف آر لا. ہم اس پہ آتے ہیں کہ ایک کیس ہو گیا, غلط تھا, ہو گیا, اس کے بعد فوری طور پہ کیا کرنا ہوگا؟ پیرنٹس تو پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہیں گے, کلچر ایسا ہے, وہ کہیں گے کہ بدنامی ہوگی, عدالت جانا پڑے گا, لوگ دیکھیں گے, پھر بچیوں کے رشتوں کے پرابلم ہوں گے, کیسے ڈیل کریں گے؟ سہیل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کہتے یہی ہیں کہ جس بچی کے ساتھ زبر جنسی ہو جائے اس کو معاشرہ بدنام کرتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم اسے کیوں بدنام کرتے ہیں؟ بدنامی تو اس انسان کی ہونی چاہیے نا جس نے غلط کام کیا. ہم لوگوں نے اپنے دماغ استعمال کرنے بالکل چھوڑ دیے میں. غلط کام کرنے والے کی بدنامی ہونی چاہیے نا. تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی سوچ بدلنی ہے. یہ چیزیں امپلیمنٹ کیسے ہوں گی؟ فار ایگزامپل یہ تو ہیومن سائیکی ہے کہ جب کوئی جرم ہوگا تو وہ فوکس وکٹم پہ ہی جائے گا. تو کیا یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں فوکس آلریڈی شفٹ ہو چکا ہے یا وہاں پہ بھی چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں؟ بدنامی تو وہاں بھی ہوتی ہے لیکن اس حد تک نہیں جتنی ہمارے ہاں ہوتی ہے. کیونکہ وہاں بھی پچھلے دنوں ایک کیمپین شروع ہوا تھا #MeToo, جس میں بڑے بڑے پرانے جنسی ہراسیت کے کیسز لوگوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا. تو اس سے نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ وہاں بھی بدنامی کا ڈر ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ نہیں بولتے. لیکن اگر آپ دو معاشروں کا مقابلہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ بدنامی نہیں ہوتی جتنی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم بھی جب سوچنا شروع کریں گے اس مسئلے کے اوپر تو بڑی سادی سی بات ہے, انسان خود ہی حیران ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں ایسے سوچا. میڈم ایک جنرل انالیسز ہے, آپ لوگوں سے بات کریں گی تو وہ آپ کو کہیں گے کہ وہاں پہ ریپ کیسز زیادہ ہیں ویسٹ میں, جبکہ یہاں کی بات آپ کریں تو رپورٹڈ کیسز کم ہیں, شاید کیسز زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, وہاں پہ نمبر زیادہ ایک تو اس لیے ہے کہ اگر ایک لڑکی نے نہ کہا, اس کا بے شک بوائے فرینڈ ہے یا اس کا میاں ہے, وہ اس کے ساتھ پھر بھی جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ ریپ گنا جاتا ہے. ہمارے یہاں میرٹل ریپ کا تو ابھی تک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور دوسرا بدنامی کی وجہ سے لوگ رپورٹ نہیں کرتے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر 2 گھنٹے پہ ایک ریپ رپورٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, اور اگر ہر 2 گھنٹے پہ ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے تو اصل میں کتنے ہو رہے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے انسیسٹ جو ہے, جو گھر میں آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا رشتہ دار کرتے ہیں, اس کو ابھی تک ہم نے ایز اے سوسائٹی مسئلہ تسلیم نہیں کیا. حالانکہ یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں, کیونکہ مجھے بہت سے ماں باپ ایسے نظر آتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کس طریقے سے ان سے بات کریں, کیسے انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, اپنے بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے متعلق کیسے بتائیں, کون سے آپ کے جسم کے بچوں کو بتانا ہے کہ پرائیویٹ حصے ہیں جہاں کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, کیسے کسی اجنبی کے ساتھ آپ نے چل نہیں پڑنا,
نہ بھی ہو اجنبی، جاننے والے ہوں، تب بھی آپ نے اس کے ساتھ کہیں الگ جگہ پہ نہیں جانا. تو یہ ماں باپ باتیں کرتے ہوئے مجھے سنائی دیتے ہیں. بہت سے اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپلز اور مینجمنٹس یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سمجھانا ہے، کس طریقے سے سمجھانا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کام نہ ہو. میڈم، ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بتایا، جیسے سوسائٹی میں آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ یہ بری بات ہے. اب جب ہم ان سے یہ بات کرنا شروع کریں گے تو ان کو سٹریس میں آئیں گے، چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو غلط بات تھی، یہ اب کیوں ہو رہی ہے جب پہلے اس پہ اجازت نہیں تھی. اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ دیکھیں، آپ بچوں سے بات کیسے کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کیسے اس بات کو لیں گے. بچوں کو نہیں پتہ کہ یہ بات بری ہے اور ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم بڑوں کی آپس میں کھچڑی پکتی رہتی ہے کہ کیا بات بچوں سے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. آپ بچوں کی عمر کے حساب سے ان کے ساتھ بات کریں. ماں بچے کو نہلاتے ہوئے بھی اس کو بتا سکتی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے جسم کے حصے پرائیویٹ ہیں. کمرے میں بیٹھ کے بچوں کے گروپ کھیل رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے کہ میں کوئی آپ سے بہت خاص بات کرنے لگی ہوں جو شرم کی بات ہے یا چھپانے کی بات ہے، تو پھر انہیں بھی آپ یہی سکھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کیجولی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کے پرائیویٹ حصے کون سے ہیں، جو حصے ہم کپڑوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، ان حصوں کو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ان جسم کے حصوں کو ہاتھ لگائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور انہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں، کسی کو یہاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. اگر کوئی لگاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، شور مچانا ہے، وہاں سے بھاگنا ہے، کس کو جا کے بتانا ہے. آپ ان سے ڈسکس کریں، بچوں کو پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی کس کے پاس جا کے میں نے یہ بات کرنی ہے اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو پیار دو، آپ انہیں صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو انسان سمجھو. تو ماں باپ جب بچے کو دنیا میں لے کے آتے ہیں تو انہیں پہلے مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ ہم ایک نئی زندگی اس دنیا میں لا رہے ہیں. اس کی پرورش کرنا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج ہم نے بات کی زبرجنسی کے حوالے سے. کی پوائنٹ ایک ہی تھا، ہمیں فوکس چینج کرنا ہے. وکٹم سے کرائم جو کرمنل ہے اس پہ اپنے فوکس کو لے کے جانا ہے. وکٹم کو بلیم نہیں کرنا، ہم نے کرمنل کو بلیم کرنا ہے. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.